کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اپنے بیانیے کے لیے اور سیاسی مقاصد کے لیے عمران خان نے یہ چورن تو بہت بیچا، لیکن اب عمران خان کی رہائی کے لیے امریکی کانگریس مین اور اس کے بعد برطانیہ کے کچھ سیاستدان خط پہ خط لکھ رہے ہیں، اور یہ وہی ہیں جن سے عمران خان نے اس قوم کو نجات دلانی تھی، لیکن اب عمران خان کے حق میں یہ کھل کر سامنے آگے ہیں۔ ان کا کس لابی کے ساتھ تعلق ہے، اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب ٹرمپ آئے گی، خان کو باہر نکالے گی، الیکشن کل عدم قرار دے گی اور دوبارہ الیکشن کروائے گی، اور اس کے بعد عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنائے گی۔ اب پی ٹی آئی کے کچھ رہنما یہ چرن بھی بیچیں گے، لیکن اس کے ساتھ بہت بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اندر سے خود تقسیم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا ٹیم جس کو عمران خان استعمال کیا کرتے تھے مخالفین کی ٹرولنگ کے لیے، اب اپنے ہی رہنماؤں کی وہ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور گالم گلوچ تک اتر رہے ہیں۔ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے سامنے رکھوں یہ، لیکن اس طرح کی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ کیا کہانی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دوستو، یہ جو امریکی کانگریس مینوں نے خط لکھا ہے اور بعد میں جو برطانیہ متحرک ہوا ہے، اس پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے کر لوں کہ آپ اگر پڑھنے لکھنے کے شوقین ہیں، یہ جو سوشل سائنسز کی تھیوریز ہیں ان پر نظر رکھتے ہیں، تو ایک بڑی مشہور تھیوری ہے اور وہ ہے فرانسس مونسٹر، کہ ایک ایسا پروفیسر یا سائنسدان ہوتا ہے کہ جو کچھ مونسٹر تیار کرتا ہے۔ مونسٹر آپ سمجھتے ہیں، ایسی خطرناک فورس تیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا پر حکمرانی کروں اور وہ میرے کہنے پر چلے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ الٹا اسے ہی پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے انہیں ختم کیسے کرنا ہے ان مونسٹرز کو، لیکن وہ بات پھر بہت آگے نکل جاتی ہے، بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے نا، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، ہمارے اس میں دوست بھی ہیں، ہم اختلافات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ذاتی علم میں یہ ضرور ہے کہ کس طرح یہ ٹرولنگ مخالفین کی کیا کرتے تھے اور کیا ایجنڈا سیٹ کرتے تھے۔ اس سے تو صحافی بھی نہ بچے، موجودہ عسکری قیادت بھی محفوظ نہ رہی، ججز بھی محفوظ نہ رہے، ہر وہ بندہ ان کی ٹرولنگ سے غیر محفوظ رہا جس نے عمران خان کو غلط کہا اور یہ کہا کہ یہ ملک میں انتشار اور فساد کی سیاست کر رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ تو الٹا ان کی باتوں کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کی ٹرولنگ کی جاتی رہی۔ حالیہ آپ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہی لے لیں کہ کس طرح ان کی ٹرولنگ کی گئی، لیکن وہ تو صبر، عزیمت اور ہمت کا کوہ ہمالیہ ثابت ہوئے کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے ان سب کے منہ بند کیے، ان کو جواب نہیں دیا، لیکن ابھی تک یہ ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ ان کی شرپسندی آگے کس کس کے خلاف ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اب خود کو ہی نگلنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی ہر وہ رہنما، میری مراد فواد چودھری صاحب سے ہے یا کچھ اور ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ سے ہے جو کسی زمانے میں پی ٹی آئی کا حصہ رہے، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ رہے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ گرم کر دیا ہے اور یہ ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر وہ راز اگل رہے ہیں شاید جن کا دور دور تک حقائق سے تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسا مونسٹر ہے، یہ خود کو ہی کھانا شروع ہو گیا، یہ خود کو ہی کھانا شروع ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ پروفیسر جس نے یہ ایک تھیوری دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں دنیا پر حکمرانی کروں گا، مونسٹرز کی ایک فوج تیار کی تھی، لیکن وہ پھر اس کے ہی کہنے سے باغی ہو گئی، وہ اس سے ہی باغی ہو گئی اور اس نے اس کے لیے ہی خطرات پیدا کر دیے۔ پھر اس نے سوچا میں اب یہ ختم کیسے کروں، لیکن بہت سا پانی جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پلوں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ تو یہ مونسٹرز ہیں۔ میں سوشل میڈیا ٹیم یہ جو تیار کی گئی بڑے مائنڈ لگا کر کہ مخالفین کے خلاف ان کی ٹرولنگ کریں، حتیٰ کہ فیملیز تک محفوظ نہ رہیں ان سے۔ اب یہ ایک دوسرے پر کیچل
اچھال رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، تو اب ایک دوسرے کا یہ کالا چٹا کھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن فواد چودھری کو میں داد اس لیے دوں گا کہ فواد چودھری نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی۔ جن جن رہنماؤں نے یا سوشل میڈیا ایکسپرٹس نے جو پی ٹی آئی کا حصہ رہے، جنہوں نے نشاندہی کی، ان میں فواد چودھری بھی تھے، اب فیاض الحسن چوہان بھی ہیں، لیکن یہ متواتر اور مسلسل ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ فواد چودھری بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کا پاکستان میں کوئی مفاد ہے، نہ ان کا یہاں پر کوئی کاروبار ہے، نہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، سیاسی استحکام ہو، یہ ساتھ چاہتے ہیں کہ فساد برپا ہو، انتشار ہو۔ اور یہ فورس تو ٹھیک ہے عمران خان نے تیار کی تھی، اب ہو سکتا ہے کل کو عمران خان یعنی قیدی نمبر 804 بھی ان مونسٹرز سے محفوظ نہ رہے۔ لیکن عمران خان اب دیکھیں کہ شٹ اپ کال دیتے ہیں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو یا نہیں۔ اگر تو وہ شٹ اپ کال دیتے ہیں تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ تھوڑے سے سدھر چکے ہیں۔ اگر شٹ اپ کال نہیں دیتے اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مخالفین کی آپ نے ٹرولنگ کرنی ہے، ان کی فیملیز کی تصاویر اپلوڈ کرنی ہے، ان کی فیملی کے خلاف نازیبا جملوں کا استعمال کرنا ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے یہ جو فتنہ ہے، یہ جو فساد ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کون اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ لیکن یہ مونسٹر جو ہے نا، اب اس سے اپنے ہی محفوظ نہیں ہے، اپنے ہی غیر محفوظ ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے۔ تو چلیں، دیر آیت درست آیت، اور جو فیک نیوز کا دھندا کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کرکی ٹائٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں جی جو عمران خان کی رہائی کے لیے امریکی کانگریس مین 60 سے زائد نے خط لکھا۔ ان کے بارے میں کچھ حقائق یہ ہیں کہ ان میں سے 9 کٹر یہودی نسل پرست ہیں، 29 اسرائیل کے کھلم کھلا حمایتی اور 13 ممبران مختلف مواقعوں پر بھارت کی جانب اپنی کھلی ہمدردیوں کا اظہار کر چکے ہیں۔ ان میں سے 21 پاکستان مخالف، جبکہ 2 اپنی تقریروں میں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے چکے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکی 60 سے زائد سینیٹرز کانگریس مینوں نے خط لکھا ہے، ان میں سے یہودی نواز ہیں یا کٹر یہودی ہیں یا بھارت نواز ہیں، پاکستان کے خلاف کھلم کھلا تقریریں کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، یہ وہ ہیں۔ اور اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو ان کا بھی جو ڈیٹا سامنے آیا ہے وہ بھی یہی ہے۔ وہ جو لابیز وہاں پر کام کر رہی ہیں اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان، ان کا تعلق بھی انہی سے ہے، اسی لابی سے ہے کہ جو پاکستان کے خلاف نفرتیں پھیلاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کون اطاولہ ہو رہا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ عمران خان ان کے خلاف کہتے تھے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور اب یہ اطاولے ہو رہے ہیں، خط پہ خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بڑا ظلم کر رہی ہے عمران خان کے خلاف، وہ بے قصور ہے۔ تو ایک اور بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے یا کیسز ہیں وہ کورٹ میں چل رہے ہیں، تو کیا یہ پاکستان کے معاملات میں کھلی مداخلت نہیں ہے برطانیہ یا امریکہ کے سیاستدانوں کی یا کانگریس مینوں کی؟ ان کی کھلی مداخلت نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی کو یہ غلامی یا آزادی کا چورن نہیں یاد آ رہا کہ یہ جو کھلی وہ مداخلت کریں؟ کیا یہ شٹ اپ کال نہیں دے سکتے کہ بھائی صاحب یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں نا، یہ پاکستان کی ریاست جانے اور عمران خان جانے، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ باتیں کرنے والے، خطوط لکھنے والے؟ ہم جانے اور ریاست جانے، لیکن نہیں، یہ وہ نہیں کرے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ کون لابی کر رہا ہے، کون لابی کر رہا ہے پاکستان مخالف، اور ہر وہ بندہ کھل کر سامنے آ رہا ہے جو یہودی لابی کا حصہ ہے، جو بھارت نواز ہے، جو کشمیر کے خلاف ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے بلکہ یہ بھارت کا حصہ ہے اور بھارت نے اچھا کیا ہے۔ اور نہ یہ کشمیریوں کے حقوق کے لیے بولیں گے، نہ یہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بولیں گے، نہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بولیں گے، نہ اسرائیل کی کھل کر مذمت کریں گے، نہ یہ اب جو لبنان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بولیں گے، اور یہ جو ایران میں تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں اس پر بھی یہ کھل کر نہیں بولیں گے۔ انہیں یاد آئے گا تو ایک ایٹمی ریاست پاکستان جس کی فوج مضبوط ہے اور یہ ایک مضبوط قلعہ ہے افواج پاکستان کی وجہ سے، یہ ان کے خلاف اب لابی کر رہے ہیں اور کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کس کے لیے کھل کر سامنے آ رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے، عمران خان کی رہائی کے لیے کھلی مداخلت کر رہے ہیں پاکستان کے معاملات میں۔ تو اثاثہ ہوا نا پھر، یا تو انہیں انسانی حقوق اتنے ہی عزیز ہیں تو پھر غزہ کے مسلمانوں کی بات کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی بات کریں، لبنان کے مسلمانوں کی بات کریں نہ کھل کر کریں، کشمیریوں کے حقوق کی بات کریں، لیکن نہیں۔
تو یہ جو لابسٹ ہیں نا، یہ وہ لابسٹ ہیں جن کے پیچھے اب کیا کریں، یا تو عمران خان کھل کر ان کی مذمت کر دے کہ بھائی جان یہ ذاتی معاملہ ہے ہمارا، ہم جانیں، ریاست جانے، حکومت جانے، آپ کون ہوتے ہیں، آپ کو مامے لگتے ہیں؟ اب کھل کر انہیں بولنا چاہیے نا. پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ وہ جمائمہ گولڈ سمتھ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ہاں ہاں نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ تو اتنی نیک ہے، پارسا ہے، لیکن اب فنڈ کون کر رہا ہے؟ یہ تو ایک سوال اٹھتا ہے نا، بنیادی سوال اٹھتا تو ہے. جس طرح آپ یہ دیکھیں یہ معاملہ بھرا کیسے. ایک لاسٹ میں بات کرتے ہوئے میں ختم کروں گا. جب جمائمہ گولڈ سمتھ نے عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کیا اور یہ کہا جی کہ میرے بچوں کے والد جیل میں غیر محفوظ ہیں، جو ہیں انہیں سہولیات نہیں مل رہی، ان کی زندگی خطرے میں ہے، ان سے بات نہیں کروائی جا رہی، تو اس کے بعد یہ لابیاں جو ہیں نا وہ یورپ اور امریکہ میں متحرک ہو گئی ہیں. یہ لابیاں متحرک ہو گئی ہیں. بس میں اتنا ہی کہوں گا، باقی جو تفصیل آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے درخواست ہے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.